اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین کا درس چل رہا ہے۔ کل مسلمانوں کے حقوق کا بیان تھا۔ مسلمانوں کے حقوق دو طرح کے ہیں، ایک خاص حقوق ہیں، خاص تعلق کی وجہ سے جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، جیسے والدین کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، خاوند کا حق ہے، اولاد کا حق ہے۔ تو کل کے بیان میں وہ چیزیں نہیں آئی تھیں، وہ الگ ہیں، اور عمومی حقوق جو تھے وہ بیان ہوئے تھے کہ جن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ 6 چیزیں قرآن پاک کے سے بیان کی گئی تھیں اور 2 چیزیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی تھیں، اور مسلمانوں کے جو حقوق ادا کرنے چاہیے، جو حسن سلوک کرنا چاہیے، اس کا بیان بھی تھا اس میں۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اپنی جان کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ ادا کرنے بھی ضروری ہیں۔ تو یہ ہماری جو جان ہے یا ہمارا جسم ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مالک ہیں، ہمارے پاس بطور امانت کے ہے، اور جو امانت ہوتی ہے اس کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جان کے حقوق کے خلاصے کے طور پہ 3 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ صحت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور صحت کو برقرار رکھنا، بیماری آ جائے تو صحت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور علاج کرنا، یہ اپنا ایک حق ہے۔ دوسرا قوت، قوت میں جسمانی قوت بھی آ جاتی ہے، اور جسمانی قوت سے ہٹ کے اس کے علاوہ اسلحہ کی قوت یا اور قوتیں جو انسان کا دفاع کرتی ہیں، وہ قوتیں بھی انسان کے حقوق میں آ جاتی ہیں۔ تیسری اہم ترین چیز وہ ہے انسان کا بے فکری اور اطمینان۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ انسان کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، کسی مشکل کے اندر پڑا نہ ہوا ہو، بے فکری میں ہو، اطمینان کی حالت میں ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ان 3 نعمتوں کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ شعراء کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے، یہ بھی انعام ہے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیماری سے شفا اور بیماری سے بچے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ احادیث میں بیماری کے بھی فضائل ہیں، کب آدمی بیمار ہو جائے اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں۔ اس لحاظ سے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ صحت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بیمار ہونے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ صحت کی دعا مانگی جاتی ہے، بیماری کی دعا نہیں مانگی جاتی، بلکہ صحت کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہاں البتہ کوشش کے باوجود بیماری آ جائے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرے اللہ کا انعام ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔
اس جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ادب بھی دیکھیے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جب تفصیل کے اندر جائیں تو نقص کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. تو کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں. یہ نہیں فرمایا اللہ جب مجھے بیمار کرتے ہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتے ہیں. اور قرآن پاک کی ایک آیت اور ہے جس سے ہمارا اور حق بھی معلوم ہوتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھو، جتنی قوت ہو سکتی ہے اتنی قوت تیار رکھو. یہ جو اسلحہ کی دوڑ ہے، جہاد تو مسلمانوں نے سینکڑوں سال کیا، 1000 سال 1500 سال کے قریب ہو رہا ہے مسلمانوں کی زندگی کا، لیکن مہلک ہتھیار تیار کرنا یہ زیادہ تر کفار کا کام ہے. مسلمانوں نے جو سائنس میں ترقی کی ہے وہ صحت کے شعبے میں کی ہے اور دوسرے شعبوں میں زیادہ کی ہے. ہاں البتہ جب دشمن کوئی ہتھیار تیار کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا اور اس کی تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. قرآن پاک میں ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اپنی قوت تیار کرو. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بہت عجیب ہے. وہ اس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نظر قیامت تک اور قیامت کے بعد تک ہے وہی بات ارشاد فرما سکتے ہیں. فرمایا کہ الا ان القوۃ الرمی، سنو قوت جو ہوتی ہے وہ پھینکنا ہے. عام طور پہ اس کا ترجمہ تیر اندازی کر دیا جاتا ہے، حالانکہ تیر کا لفظ نہیں ہے اس میں. پھینکنا مطلب یہ ہے کہ کام کا ہتھیار وہ ہے جس کو تم دشمن کی طرف پھینک سکتے ہو. وہ چاہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے آپ پھینک رہے ہیں فضائی قوت کے ذریعے سے، اور چاہے میزائل کی طاقت کے ذریعے سے آپ پھینک رہے ہیں. پھینکنے کی طاقت آپ کے اندر ہونی چاہیے. آپ ایٹم بم تیار کر لیں لیکن پھینکنے کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کا ہتھیار کسی کام کا نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی. اب یہ 2 آیتیں کے بعد ایک آیت اور پڑھ دیتے ہیں، اس سے بھی تیسرا حق معلوم ہوگا. 3 حق بتائے ہیں نا. تو قرآن پاک میں ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی نہ کرو. حق تعالی شانہ نے اور فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن پاک میں فضول خرچی سے منع کرنے کے لیے 2 لفظ بولے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر. اسراف یہ ہوتا ہے کہ خرچ تو مقصد میں کر رہے ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ کر رہے ہیں، اس سے بھی منع فرمایا ہے. چنانچہ کھانے پینے کا جہاں حکم ہے ہمیں فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، لیکن اسراف نہ کرو، حد سے آگے نہ بڑھو. تو ضرورت میں حد سے آگے بڑھنے کو اسراف کہہ دیتے ہیں، اور بالکل فضول خرچہ جس کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جیسے یہ شب رات آتی ہے تو پٹاخوں میں پیسہ لگا دیتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کا ٹکے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسی چیز کو تبذیر کہہ دیتے ہیں. تو مبذرین جو تبذیر کرتے ہیں، قرآن نے فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کا کام ہے انسانوں کی توانائیوں کو ضائع کرنا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے کیوں منع فرمایا؟ تو بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو اللہ کی نعمت ضائع کرنے والی بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ جب انسان مال ضائع کرے گا تو مالی تنگی آئے گی، اور مالی تنگی سے پریشانی آئے گی. تو پریشانی سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آدمی کو چاہیے کہ اطمینان اور فرصت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہوئی ہے، جمعیت جو انسان کو دی ہوئی ہے، اپنے اختیار سے اس کو ضائع نہ کرے. پیسہ ضائع اڑا کے اپنے اطمینان کو ضائع کر دے، ایسا نہ کرے. یہ 3 آیات آپ کے سامنے آ گئی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عبادت گزار صحابی ہیں،
حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، عبداللہ یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد عمر ابن عاص یہ بھی صحابی ہیں۔ یہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے اور رات کو سوتے نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت عبادت سے انہیں منع فرمایا، اتنی عبادت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ جو آن رسول نے ارشاد فرمایا ان لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا، کہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اتنی عبادت کرو گے تو جسمانی صلاحیتیں جواب دے جائیں گی اور بیمار پڑ جاؤ گے، اور آنکھ کا بھی حق ہے، جب ساری رات نہیں سو گے نیند کی کمی سے انسان کی آنکھیں بھی متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے انسان کو اپنی جسمانی صلاحیتیں برباد نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بینائی کی صلاحیتیں جو ہیں وہ انسان اتنی محنت کرے، حتیٰ کہ عبادت کے اندر اتنی محنت کرے۔ تو ایک محنت وہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پہ تھکاوٹ ہوتی ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے، بیماری نہیں ہوتی۔ تو اتنی محنت کرے وہ تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے نوافل پڑھتے تھے اور آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ تھکاوٹ ہوتی ہوگی، لیکن بیماری نہیں ہے، وہ تھکاوٹ ہے، وہ بعد میں آرام کرنے سے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس حد تک اگر عبادت میں کثرت کرے وہ ٹھیک ہے، لیکن بیماری پیدا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت نے 3 نعمتیں بیان فرمائی ہیں، صحت، فرصت اور اطمینان قلبی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں دی ہوئی ہیں، فراغت بھی اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نعمتوں میں سے 2 نعمتوں کو ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے، 2 نعمتوں کو، اور فرمایا یہ 2 نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو نعمت بھی سمجھنا چاہیے اور ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ کون سی وہ 2 نعمتیں ہیں؟ فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ اللہ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، خسارے میں رہتے ہیں۔ جب وہ نعمتیں موجود ہوتی ہیں کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت، دوسری فرصت، ذمہ داریاں نہ ہو انسان کے اوپر، فرصت ہو۔ ہمارے نوجوان ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی تو فرصت ہوتی ہے، منگنی ہو جاتی ہے تو ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کا، کمال پیدا کرنے کا وہ وقت وہی ہوتا ہے جب تک ذمہ داریاں نہیں آئیں۔ بعضوں کی شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو جب اللہ کو منظور ہے ہو جاتی شادی۔ تو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ شادی سنت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب تک شادی نہیں ہوتی تو اس وقت تک فراغت اور فرصت ہے، بے فکری ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب تک شادی نہیں ہوتی اس نعمت سے انسان فائدہ اٹھا لے۔ تو فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ پلے باندھنے کی ہیں۔ بعض ہدایات ایسی ہیں کہ انسان لکھ کے سامنے رکھ لے، ہر روز اس کو دیکھ کے سامنے رہے وہ چیزیں۔ چنانچہ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ ان کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے
جوانی کو نعمت سمجھو۔ جب ہماری عمر 50 سال سے پیچھے ہوتی تھی تو ہم سنا کرتے تھے، لوگ کہتے تھے میں تھک گیا ہوں، سفر کر کے تھک گیا ہوں، تو ہمیں حیرانگی ہوتی تھی کہ وہ تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا، اب پتہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ جو مالداری اور تنگ دستی ہے نا، یہ اتار چڑھاؤ اس میں رہتا ہے، اور بس اوقات یہ تیز رفتاری سے آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ مالداری بھی تیز رفتاری سے آتی ہے، تنگ دستی بھی تیز رفتاری سے آتی ہے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مالداری کو تو سارے نعمت سمجھتے ہیں نا، لیکن آج وسلم نے آگے جو چوتھے نمبر پہ چیز بیان فرمائی ہے نا، وہ بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اپنی فرصت کو مشغولی سے پہلے، فرصت، اطمینان قلبی، بے فکری، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جب موت آ جائے گی پھر زندگی میں جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں ہو سکیں گے، اس لیے موت آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 نعمتیں رکھی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حجزت لہ الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کو اس حال میں اٹھے کہ جان میں کوئی پریشانی والی بات نہ ہو، امن میں ہو، بیماری سے امن میں ہو، اس کے پاس اس دن کے کھانے کا سامان ہو، تو سمجھ لے کہ ساری دنیا سمٹ کے اس کے پاس آ گئی ہے، کیونکہ زندگی کے اندر یہ چیزیں چاہیے نا۔ اور آج لاک ڈاؤن کے اندر لوگ جو ہے نا وہ انہی چیزوں کو ترس رہے ہیں۔ اندازہ فرمائیے کہ کسی آدمی کے پاس فرمایا صحت ہو، بے فکری ہو، ایک دن کے کھانے کا سامان ہو، جس آدمی کے پاس صبح کو اٹھا ہے نا اس کے پاس 3 چیزیں ہیں، تو سمجھ لے کہ دنیا بھر کی ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اطمینان جو ہے نا، یہ مال سے بہت ملتا ہے، اس لیے مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے عنوان سے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ من طلب الدنیا، جس آدمی نے دنیا کو طلب کیا، یعنی کمایا، کوشش کی، حلالاً، حلال کی دنیا، استعفافاً عن المسألۃ، کمائی کی نیت کیا ہے؟ تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ دوسرا نیت کیا ہے اس کی؟ وَسَعْيًا عَلَىٰ عِيَالِهِ، اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے، اس لیے ہے، والدین پہ خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ فرمایا تیسری نیت اس کے کمانے کی یہ ہے وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، کہ پڑوسی جو ہے نا اس کی بھی خیر خبر لے لیں گے، پیسہ میرے پاس ہوگا تو کما کے پڑوسی کی بھی، ان کے حالات بھی پتلے ہیں تو میں ذرا ان کی بھی خیر خبر لوں گا۔ تو دیکھنے کو تو یہ دنیا کما رہا ہے، لیکن دوبارہ ذرا نیتیں سن لیجئے۔ حلال کا کمائے، سوال سے بچنے کے لیے کمائے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کمائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کمائے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا تو اس کا چہرہ ایسے چمک رہا ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ تو کمائی کر کے، پیسہ جمع کر کے، اپنی حیثیت کو بہتر کر کے، اپنے اندر اطمینان پیدا کرنا، بے فکری پیدا کرنا، جمعیت پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عبادت ہے،
اور ایک عبادت میں کئی نیتیں ہوتی ہیں۔ کمائی میں آدمی یہ ساری نیتیں کر سکتا ہے، سوال سے بچے، دوسروں کا محتاج نہ بنے، اور یہ ساری نیتیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ بھی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی، اس کو کہتے ہیں زہد۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال۔ یہ جو زہد ہوتا ہے نا، دنیا سے بے رغبتی، یہ مال کو حرام کر کے نہیں حاصل ہوتی، اور مال ضائع کر کے نہیں ہوتی۔ مال کو انسان کو چاہیے محفوظ رکھے۔ صحت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات سن لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ انزل الداء والدواء، کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری ہے، دوا بھی اتاری ہے۔ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کی دوا اللہ نے بنائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں انسانوں کی پہنچ دیر سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، یہ ٹی بی کی بیماری تھی تو پہلے اس کا علاج نہیں تھا، اس کی علامات کا علاج ہوتا تھا۔ ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس بیماری میں، اور آج غریب سے غریب آدمی کا علاج ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری بھی اتاری اور دوا بھی اتاری، اور ہر بیماری کی دوا رکھی ہے۔ پھر فرمایا فتداووا ولا تداووا بحرام، کہ علاج کیا کرو، علاج کیا کرو، اور حرام چیز کے ساتھ علاج نہ کرو۔ تو علاج کرنا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، اور علاج کرنا یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی کیا ہے، بعض مریضوں کو دم کیا ہے، اور بسا اوقات جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا ہے۔ تو حضرت نے یہ دعا پڑھی اللہم اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے۔ تو دم کرنا اپنی جگہ، اور یہ بھی علاج ہے، اور دوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ۔ فرمایا کہ معدہ جو ہے نا، یہ بدن کا حوض ہے، اور یہ باقی جو جسم کا حصہ ہے، اس میں جو رگیں ہیں جسم میں، یہ پائپ لائن ہے۔ پائپ لائن سے پورے بدن تک غذا پہنچتی ہے، جس کے ذریعے سے فرمایا جب معدہ صحیح ہوتا ہے صدرت العروق بالصحہ، تو رگوں میں بھی صحت جاتی ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگوں میں بیماری جاتی ہے، اور پورا بدن جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور بیماری میں انسان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے۔ صحت میں جیسے علاج ہوتا ہے، ایسے پرہیز بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرہیز کا بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ منذر ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ علی، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت علی بھی ساتھ تھے، اور ہمارے گھر میں کھجوروں کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ تو کھجوروں کی پیداوار مدینہ منورہ میں زیادہ ہوتی تھی، تو جس چیز کی پیداوار ہوتی ہے تو گھر میں بھی فراوانی ہوتی ہے، تو گھروں میں خوشے لٹکا لیتے تھے، بس اس سے توڑ توڑ کے کھاتے رہتے تھے۔ اور اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مہمان ہوتے تھے جو صفہ میں رہتے تھے، تو کچھ باغوں والے جو ہے نا وہ اپنے خوشے لا کے وہاں لٹکا دیتے تھے۔ تو جن ستونوں سے لٹکاتا تھے، اب بھی ان ستونوں کے ساتھ وہ کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں، اب بھی بنے ہوئے ہیں وہاں پر، وہ حضور کے مہمانوں کے لیے ہوتے تھے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کھانے لگ گئے، کھجور توڑ توڑ کے خوشے سے۔ تو حضرت علی بھی ساتھ کھانے لگ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ماہ ماہ یا علی، اے علی آپ رک جائیے، آپ ذرا رک جائیں، فَإِنَّكَ نَاقِحٌ، آپ ذرا کمزور ہیں، تو آپ کی طبیعت جو ہے کمزوری آپ کو زیادہ ہے، کھجور آپ سے برداشت نہیں ہوگی، نہ کھاؤ۔ تو فجلس علی بیٹھ گئے، کھانا چھوڑ دیا، پرہیز شروع کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ اس کے بعد پھر ایک دڑیا تیار ہوا جس میں جو بھی تھے اور کچھ سبزی تھی، چقندر تھے اس میں، یہ چیزیں ملا کے، جو اور چقندر ملا کے ایک دڑیا سا تیار کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی یہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے زیادہ موافق ہوگا۔ تو انسان کو اپنی صحت کا از خود خیال کرنا چاہیے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحت کا خیال کرنا، پرہیز کرنا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک سے پناہ مانگی ہے، فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ بھوک سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، فإنہ بئس الضجیع، یہ بری چیز ہے، انسان کا ساتھی ہے۔ اور آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ پلے باندھنے کی ہے، اور ہمیں سب کو اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی پڑھتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، کمزور مومن کی بنسبت اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ ویسے ہر مومن میں خیر ہے، کمزور جو ہے مومن خیر اس میں بھی ہے، ہر مومن میں ہی خیر ہے، لیکن طاقتور مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر خیر زیادہ ہے۔ تو اس لیے صحت، خوراک، ورزش، جس سے انسان کی جسمانی طاقت بحال رہے اور بہتر رہے، اس کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ میرے اللہ کو اچھی صحت پسند ہے، اور میرے اللہ کو میرے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی صحت پسند ہے۔ اچھی صحت والا آدمی جو ہے وہ دوسروں پہ بوجھ نہیں ہوتا، اور دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتا ہے، اور جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ ایک سفر میں کچھ صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تھے، کچھ نے نہیں رکھے ہوئے تھے، تو گرمی زیادہ تھی، تو دوپہر کو ایک جگہ جا کے رکے، تو جو ان کے روزے رکھے ہوئے تو وہ تو بالکل نڈھال تھے، وہ تو ہلنے کے قابل نہیں تھے۔ جن کے روزے نہیں تھے نا انہوں نے خیمے گاڑے اور سامان انتظام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ چھوڑنے والے اجر زیادہ لے گئے ہیں، آج روزہ چھوڑنے والے اجر زیادہ لے گئے ہیں۔ انسان کو اپنی صحت کو کیا ہے بہتر رکھنی چاہیے، اور ورزش کرنی چاہیے، تاکہ اپنے کام بھی آئے اور دوسرے لوگوں کو بھی کام آئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔